أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम सूरह अल बकरा का 12वां रुकू पढ़ने जा रहे हैं। पूरा रुकू पढ़ेंगे और ये आयत नंबर 97 से शुरू है। और इसमें भी यहूदियों की तारीख का तनकीदी जायजा पेश किया जा रहा है और यहूदियों को यानी बनी इसराइल को इस्लाह की दावत दी जा रही है। और फिर उनकी जो रवैये की खराबियां हैं उनको भी यहाँ फिर नए पहलू कुछ बयान किए जाएंगे। ठीक है, रिपीटेशन कम है, मुख्तलिफ पहलू उनके बिहेवियर के और उनके साइकोलॉजी के और उनके मिजाज के कुरान मजीद बयान कर रहा है। शुरू करते हैं। कुल कह दे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुल का मतलब होता है कह दे से। तो ये से का जो लफ्ज है कह दे, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं किसको? जाहिर है जिसके ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो इन टू ब्रेकेट अंडरस्टूड है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। कुल कह दे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना अदुवन, जो कोई भी होगा दुश्मन, किसका? ले जिब्रील है, जिब्रील का। जिब्रील कौन है? अल्लाह का बरगुजीदा फरिश्ता है, सब जानते हैं। और जिसने तमाम पैगंबरों के ऊपर अल्लाह ताला की वही उतारी है, आसमानी किताबें लेकर के नाजिल हुआ है, वो जिब्रील कहा जाता है। उसका नाम जिब्रील है। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। फिर ये भी बताया जा रहा है कि जिब्रील कौन है। ये जो मैंने अभी तशरीह की, ये देखें कुरान मजीद ने खुद ही बयान कर दी है। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, वो है जिसने नाजिल किया है उसको। ये उसका इशारा पीछे हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का जिक्र किया। यहूदियों ने कहा कि जो हम पर नाजिल हुआ है हम उसको मानेंगे। ठीक है, हम हमारे अलावा किसी और पे कोई आसमानी किताब नाजिल हुई है तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये ऊपर जिक्र हुआ था। तो उसी की तरफ इशारा है, कुरान मजीद की तरफ। बेशक उसने तो नाजिल किया है उसको, यानी कुरान मजीद को। जिब्रील वो है अला कल्बिक, तेरे दिल पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी बयान कर दिया कि कुरान मजीद कैसे नाजिल होता था। कुरान मजीद के इन अल्फाज से बात वाज़ेह हो गई, हुजूर के दिल पर ये नाजिल होता था बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जिब्रील ने कुरान मजीद अपनी मर्जी से नाजिल नहीं किया, अल्लाह के हुक्म से नाजिल किया है। और ये कुरान मजीद जो नाजिल किया है, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या सिफात हैं? मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ये तस्दीक करने वाली किताब है उसकी जो, यानी कुरान मजीद के सामने किताबें हैं। उसके सामने कौन सी किताबें थी? तौरा, ज़बूर, इंजील, आसमानी किताबें। उनकी तस्दीक करने वाला है, पहली खूबी इस किताब की ये। दूसरी वह हुदन, और ये रहनुमाई है। तीसरी क्या है? वह बुशरा लिल मुमिनीन, और फिर इस हिदायत की पैरवी करने वाले मोमिनों के लिए बिशारत बनकर आई है। जो भी इसकी रहनुमाई कबूल करेगा, अल्लाह गारंटी दे रहा है कि ऐसे मोमिनों के लिए बिशारत है। बिशारत किस चीज की? कामयाबी की, आखिरत में जन्नत के हुसूल की, अल्लाह के रजा की हुसूल की। तो ये कुरान मजीद लेकर नाजिल हुआ है जिब्रील, और तुम दुश्मनी कर रहे हो। ये जो पस मंजर है इसका क्या है? पस मंजर इसका ये है कि कुरान मजीद के सियाक व सबक से भी ये बात समझ में आ जाएगी अगर गौर किया जाएगा कि यानी यहूदी उलमा को ये महसूस होने लगा कि कहीं कुरान मजीद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारे यहूदी अवाम मुतासिर ना हो जाएं और मुसलमान ना हो जाएं, जैसा कि कुछ लोग हो भी रहे थे। तो अब उनको रोकने के लिए उन्होंने जो हरबा अख्तियार किया, इस्तेमाल किया यहूदी उलमा ने, वो ये कि अवाम को समझाने लगे कि भाई ये तो कुरान मजीद को नाजिल करने वाला वो फरिश्ता है जिसका नाम जिब्रील है, और तुम्हें यहूदियों पता है कि हमारे ऊपर जिब्रील तारीख में बड़ी बड़ी मुसीबतें लेकर के नाजिल हुआ है, तबाहियां लेकर नाजिल हुआ है। तो अभी कौमी गैरत को इस्तेमाल करके उनको रोका जा रहा है इस्लाम से, कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाने से। तो ये पस मंजर है। अब इसका जवाब अल्लाह ताला की तरफ से क्या दिया जा रहा है प्रोपेगंडा का, कि जो भी अल जिब्रील का दुश्मन होगा तो वो किस किस का दुश्मन है? सिर्फ जिब्रील का नहीं है। जिब्रील का क्या कसूर है? वो तो अल्लाह के हुक्म पर, तुम भी मानते हो जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता है। जाहिर है तौरात में लिखा हुआ है उसका नाम भी।
تو जबरील जब अल्लाह का फरिश्ता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, वो अल्लाह के हुक्म से करता है, तो जबरील की दुश्मनी का मतलब अल्लाह से दुश्मनी। ये अल्लाह ताला उनके इस प्रोपेगंडा का जवाब दे रहा है। अब देखें यहाँ आगे क्या आ रहा है। और जिब्रील की के साथ दुश्मनी, और किस किस के साथ दुश्मनी है वो भी अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि, अब जिब्रील के साथ दुश्मनी अल्लाह के साथ दुश्मनी हो गई। मन काना अदुव्वन लिल्लाह, और जो कोई होगा दुश्मन अल्लाह का, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का, व जिब्रील व मीकाल, और ख़ास तौर पर मलाइकों में जिब्रील और मीकाइल का। इन अल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह भी दुश्मन है ऐसे काफिरों का। इसका मतलब है कि तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ जिब्रील की हद तक महदूद नहीं होगी, इसका लाजमी नतीजा अल्लाह के साथ दुश्मनी भी है। और अल्लाह के साथ दुश्मनी का मतलब रसूलों के साथ दुश्मनी है। और तुम जो मिकाइल को मानते हो, तो मिकाइल के साथ भी तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि ये सारे जाहिर है कि अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। तो तुम मिकाइल को अपना हामी फरिश्ता मानते हो कि वो अल्लाह की रहमतें लेकर हमारे ऊपर नाजिल होता है, जिब्रील तो हमारे ऊपर बलाएं लेकर नाजिल होता है। तो जिब्रील के साथ दुश्मनी, मिकाइल के साथ भी दुश्मनी है। यहूदियों गौर से सुनो, इनके प्रोपेगंडा में मत आओ। ये असल में ये इसका सियाक व सबाक के पस मंजर है। अल्लाह ताला ने इस प्रोपेगंडा को बिल्कुल खोल कर रख दिया। और ये भी वाज़ेह हो गया कि इनमें से किसी के साथ दुश्मनी जाहिर है वो कुफ्र है। इन अल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, ऐसे इनकारियों काफिरों का अल्लाह भी दुश्मन है। वलक़द अनज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, ताकीक नाजिल किए हमने तेरी तरफ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वाज़े आयतें, वाज़े निशानियाँ, यानी मोजज़ात भी अल्लाह के पैगंबर को दिए गए, कुरान मजीद की वाज़े आयात भी दी गई, ये तमाम तर इसमें मुराद हैं। तो ये अल्लाह ताला ने यानी हुजूर के ऊपर नाजिल किए हैं, इसमें जिब्रील का किसी फरिश्ते का कोई कसूर नहीं है। और तुम ज़ाहिर है कि जिब्रील के जरिए से प्रोपेगंडा करके अपने लोगों को गुमराह कर रहे हो। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और नहीं इनकार करते हैं उन आयतों का मगर कौन? फासिक। फासिक करते हैं नाफरमानों को, यानी जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा किसी भी दौर में, वो ज़ाहिर कुफ्र करता है, और ये फिस्क का काम है। फिस्क का मतलब नाफरमानी का काम है। अब अगर दूसरी बात है कुरान मजीद जहाँ पे यहूदियों की एक और आदत बयान कर रहा है, मिजाज उनका जो बन गया था कौमी। अब कुल्लमा आहदू अहदन नबदहू फरीकुम मिनहुम, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया है, तो फिर उनमें से एक गिरोह ने उस अहद को पीछे फेंक दिया है, तोड़ दिया है। ये तो उनके अहदों के तोड़ने की तारीख पीछे भी हम पढ़कर आए हैं, कैसे कैसे अल्लाह के अहदों को उन्होंने तोड़ा है, और कौन कौन से अहद अल्लाह ताला ने उनके साथ किए हैं, ये पीछे पढ़ कर आए हैं सारे अहद। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सर उनमें से वो हैं जो ईमान ही नहीं रखते, सिर्फ ज़बानी हद तक वो ईमान रखते हैं, दर हकीकत उनमें ईमान ही नहीं है। ये भी कैफियत उनकी बयान कर दी। ज़ाहिर है अल्लाह के यहाँ ज़ाहिरी ईमान जिसका दावा वो यहूदी करते थे, ज़ाहिर है कि हम पैगम्बरों को मानने वाले हैं, आसमानी किताबों को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, दावे तो करते थे। लेकिन अल्लाह ताला हुजूर की मुखालफत की वजह से, कुरान मजीद की मुखालफत की वजह से क्या फरमा रहा है कि ये ज़ाहिर है कि हकीकी ईमान नहीं है। हकीकी ईमान तौरात के ऊपर क्या होगा, मूसा के ऊपर क्या होगा, कि तौरात में जो पेशन गोइयां हैं हुजूर की, उनको माना जाए। अगर नहीं माना जा रहा तो इसका मतलब है तौरात के ऊपर भी उनका ईमान नहीं है। ठीक है। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब आया उनके पास रसूल अल्लाह की तरफ से, किसका जिक्र हो रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यानी जब उनके पास, यहूदियों के पास हुजूर का, अल्लाह का रसूल आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, और उसकी अब खासियतें बयान की जा रही हैं। मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, जिस तरह अल्लाह की किताब नाजिल हुई कुरान दूसरी किताबों की तस्दीक करने वाली है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यानी उन आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली हस्ती है। मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, तो नबज़ फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, तो एक ग्रोह ने अहले किताब में से, यानी जिनको किताब दी गई थी आसमानी, उसको फेंक दिया।
اس عہد کو پھینک دیا۔ عہد کیا تھا؟ کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آئے گا، یہودیوں تمہارے پاس اس کو مانو گے، تسلیم کرو گے، چاہے تمہاری نسل سے ہو چاہے کسی اور نسل سے ہو، مانو گے۔ لیکن یہاں پہ وہ نہیں مان رہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ تو اب ظاہر انہوں نے عہد کو اٹھا کے پھینک دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ان کا جو جرم میں بیان کر رہا ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اٹھا کر پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے۔ پیٹھ پیچھے پھینکنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آسمانی کتاب کو آدمی ظاہر ظہور اٹھا کر اور اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دے تو اس کو کہیں گے پھینکنا پیٹھ پیچھے، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک آسمانی کتاب کی ہدایات کے اوپر نہ چلنا اور ان کی مخالفت کرنا، یہ بھی آسمانی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا بیہیو کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو، احکامات کو اٹھا کر ایسے پھینک دیتے ہیں اپنے مفادات کی وجہ سے۔ یہ یہودیوں کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اب ایک اور یعنی ان کا جرم بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے زوال کے دور کی ایک یعنی ان کی نفسیات جو بن گئی تھی، مزاج جو بن گیا تھا، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودیوں نے آسمانی کتابوں کو اٹھا کر پھینکنے کے بعد کیا کیا؟ جب بھی لوگ آسمانی کتابوں کو سائڈ پہ رکھیں گے تو وہ کسی اور چیز میں پڑ جائیں گے۔ وہ اور چیز کیا ہے؟ اب یہ آئینہ ہے، ہم مسلمان بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس آئینے میں۔ انہوں نے پیروی کی اس کی جو تلاوت کیا جاتا تھا شیطان سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی کے دور میں۔ سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی کے دور میں شیطان جو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے لوگوں کو، اس کی انہوں نے پیروی کرنا شروع کر دی، اور وہ کیا تھا؟ جادو ٹونا، تعویذ گنڈے۔ تو جب بھی قوموں نے، لوگوں نے آسمانی کتابوں کو چھوڑا ہے تو ان سفلی چیزوں میں پڑ گئے، گری ہوئی حرکتوں میں پڑ گئے، جرموں میں پڑ گئے۔ تو یہودیوں کے زوال کے دور کی نشانی ہے کہ انہوں نے یعنی آسمانی کتاب کو چھوڑ کر اور جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے۔ ساری کی بہت ساری قوم اس میں پڑ گئی، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہے تو کس کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو ٹونے، تعویذ گنڈوں کے پیچھے بڑا کاروبار چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے۔ وما کفر سلیمان، اب سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ منسوب بھی کرتے تھے کہ یہ جو ہمیں جادو ٹونے کا علم ملا ہے سلیمان علیہ السلام سے ملا ہے، تو یعنی اس کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو جرم سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ تو قرآن مجید نے واضح کر دیا وما کفر سلیمان، یہ تو کفر کا کام ہے، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ یہ جو جادو ٹونے کا کام ہے یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، اور سلیمان علیہ السلام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ بھی بات واضح ہو گئی۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یہ جو جادو ٹونے کا کام کرتے تھے شیطان کرتے تھے، وہ شیطان چاہے جنوں کے شیطان ہو چاہے وہ انسانوں کے شیطان ہو، کیونکہ شیطان کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنوں کے شیطانوں کے لیے بھی اور انسانوں کے شیطانوں کے لیے بھی۔ اور یہ کاروبار ظاہر ہے کہ دونوں مل کر کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کفر کا کام شیطانوں نے کیا، انسانوں کے شیطان بھی اور جنوں کے شیطانوں نے بھی۔ جو علمون الناس السحر، وہ کفر کا کام کون سا ہے؟ سکھاتے ہیں لوگوں کو جادو، سحر کہتے ہیں جادو کو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان کے پیچھے پڑ گئے جو اتارا گیا دو فرشتوں کے اوپر بابل کے شہر میں، یہ عراق میں شہر تھا، ہاروت اور ماروت۔ یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں اللہ کے، اور ان کے اوپر جو نازل کیا گیا، تو کیا نازل کیا گیا؟ اس میں علماء کرام کی مختلف آرائیں ہیں، جو زیادہ صحیح رائے لگتی ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان شیطانوں کے کفر یا جادو کو ختم کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کے اوپر نازل کیا تھا، ہاروت اور ماروت کے اوپر، کہ تم اس وبا سے لوگوں کو بچاؤ اور یہ علم لے کر جاؤ، اور پھر یہ لوگوں کو سکھاؤ تاکہ اس جادو کا تلسم توڑیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ختم کریں، لوگوں کو بچائیں ان کی مصیبتوں سے۔ تو یہ علم اللہ تعالیٰ
نے ان کے اوپر نازل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ دو فرشتوں کے اوپر جو علم نازل کیا جادو کے توڑ کا، وہ اچھے پازیٹو مقصد کے لیے نازل کیا تھا، لیکن یہودیوں نے اس پازیٹو علم کو بھی نیگیٹو انداز میں استعمال کرنا شروع کیا، جیسے کہ آج کل مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہ علم، حتی یقولا، جب تک کہ وہ یہ نہ کہتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم آزمائش ہیں اس لیے کفر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے تھے اور سکھاتے بھی تھے، لیکن کیا سکھاتے تھے؟ جادو نہیں سکھاتے تھے، جادو کا توڑ سکھاتے تھے، وہ اچھا علم تھا، وہ منتقل ہوا ظاہر ہے، اور آج تک بھی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، اور یہ مثبت یعنی کام کے لیے نازل ہوا تھا، اللہ کی جانب سے نازل ہوا تھا، لیکن لوگوں نے اس مثبت علم کو بھی منفی کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، یہودیوں نے بھی اس کو اسی طرح استعمال کیا، اور آج کل مسلمان بھی اسی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ علم تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو آپ منفی انداز میں استعمال کریں یا مثبت انداز میں استعمال کریں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے تلوار ہے، پیسہ ہے، مثبت انداز میں استعمال کریں ان کو یا منفی انداز میں استعمال کریں تو یہ دائرے فتنہ بھی ہے، مال بھی فتنہ ہے، پیسہ بھی فتنہ ہے، اور یہ علم بھی فتنہ ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی ہاروت اور ماروت فرشتوں سے، بابل کے علاقے میں وہ علم سیکھتے تھے یہ یہودی، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ جو جس کے ساتھ تفریق کی کرتے تھے، وہ جدائی پیدا کرتے تھے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یہ مثبت علم کو بھی انہوں نے منفی انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اور کیسے استعمال کیا؟ یہ روحانی یعنی علم تھا، اور روحانی اثرات کا علم تھا، کلمات میں روحانی اثرات ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی علم تھا، اس کے ذریعے سے انہوں نے بیوی اور شوہر کے درمیان علیحدگی ڈالنے کو استعمال کرنا شروع کیا۔ آج بھی یہ زیادہ تر اس علم کا استعمال اسی کام کے لیے ہوتا ہے، یہودی بھی یہی کرتے رہے ہیں، تو یہودی اپنے زوال کے دور میں کرتے رہے، اور آج مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کا بھی یہ زوال ہی چل رہا ہے۔ تو اسے بچنے کے لیے قرآن مجید نے ان کو کیا تعلیم دی تھی؟ ہمیں بھی وہی تعلیم ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہاں پر قرآن مجید نے یہ بھی حقیقت واضح کر دی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا ہے ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے، جادو کے توڑ کا علم جو آج بھی پایا جاتا ہے دنیا میں، لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اس علم میں ہی بذات خود کوئی نفع اور نقصان ہے۔ تو اب عقیدہ توحید کو درست کرنے کے لیے، اور تاثیر اصل میں یہ کہاں سے آتی ہے، کون دیتا ہے، اس کا تصور بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هم بضارین، وہ نقصان دینے والے نہیں ہیں اس کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ تو یہ علم بھی جو اللہ تعالیٰ نے مثبت علم نازل کیا، اس علم کے ذریعے سے بھی یہ مت سمجھو کہ یہ علم بذات خود نافع اور ضار ہے، نافع اور ضار اللہ کی ذات ہے، اللہ کے اذن کے سوا کوئی بھی چیز نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ بات یہاں پر بالکل واضح ہے سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے، خود ہی غور کریں، بات بالکل کلیئر ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ یعنی یہ یہودی، ما يَضُرُّهُمْ، جو چیز نقصان پہنچاتی ہے ان کو، ولا ينفعهم، اور نہ نفع دیتی ہے ان کو، یعنی یہ نقصان دینے والی چیز ہے، فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے اگر اس مقصد کے لیے یہ علم کو استعمال کریں گے، سیکھیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی انہوں نے وہ چیز سیکھ لی، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، گویا کہ جو علم انہوں نے سیکھا ہے دراصل انہوں نے اس کو خریدا ہے، اس علم کو سیکھنے کے ذریعے سے اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی، یہ علم جو بھی آدمی سیکھے گا، ٹھیک ہے، اس نے ایسی چیز کو خریدا کہ اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ، اجر اور ثواب
उसको नहीं मिलेगा। تو یہ بتا دیا کہ اس علم میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے، اور ضرورت پڑ جائے تو ٹھیک ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے مثبت کام کے لیے، منفی کام کے لیے نہیں۔ اور جو کوئی اس کو منفی کام کے لیے استعمال کرے گا اس کی آخرت تو گئی، یہ بالکل واضح ہے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، جیسے کہ آج برباد کی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، گھروں کو فساد زدہ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ آخرت میں ان کو حصہ کیسے ملے گا؟ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے کہ انہوں نے بیچ دیا ہے جس کے ذریعے سے اپنے نفسوں کو، جادو خرید کر اپنے نفسوں کو بیچ دیا، ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی بری چیز ہے جو انہوں نے سودا کیا ہے، نفس کو بیچ دیا، جہنم کے اندر ڈال دیا اس کو۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد یہ اندازہ ہوگا نا کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اب ان کو حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی اصل صحیح راستہ کون سا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو اس کے مقابلے میں بہترین طریقہ، بہترین راہ لائے عمل راستہ کون سا ہے؟ اگر وہ ایمان لے کر آتے، یعنی کفر نہ کرتے، آسمانی کتابوں کو مانتے، آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے اوپر چلتے، ان کو چھوڑ کر سفلی علموں کی طرف نہ جاتے، جادو ٹونے کی طرف نہ جاتے، اور کیا کرتے دوسرا کام، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، ٹھیک ہے، ان علوم سے بچتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو ضرور اجر اور ثواب ملتا ان کو اللہ کے ہاں بہت بہترین، آخرت میں بہت بہترین اجر اور ثواب ملتا۔ تو بہترین اجر اور ثواب اللہ کے ہاں اس کا راستہ کیا ہے؟ ایک ایمان، آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو ماننا، چلنا، اور پھر واتقوا، دوسرا کیا، ان سفلی علوم سے بچنا، یہ بہترین راستہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، قرآن مجید کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیں، کاش کہ وہ جانتے، یعنی ترغیب کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کتنا بڑا نقصان کا سودا کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا گھاٹے کا کام کر رہے ہیں، کاش کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آتی۔ اللہ تو جانتا ہے نا آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آخر میں ظاہر ہے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور یہ اپنے کاموں کا انجام بھی دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ان کا یہ پچھتاوا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر موجود ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح انداز اختیار کیا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ تو یہاں پر ہماری کلاس ختم ہوئی، اور آج بھی ہم نے یہودیوں کی تاریخ کے کچھ اہم چیزیں، اہم جرائم اور ان کے اہم اعمال پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ان چیزوں سے، ان جرموں سے، ان صفات سے بچائے جن میں یہ قوم ماضی میں پڑی تھی۔ ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کا مائک انمیوٹ کرتا ہوں، اور پھر آپ میں سے کوئی بھی بات کرے تو وہ انمیوٹ کر سکتا ہے یا میسج کر کے بھی سوال پوچھ سکتا ہے۔ انسانوں کے شیطان سے مراد انسان ہی ہوں گے، بالکل، یعنی قرآن مجید نے شیطان کا لفظ انسانوں کے لیے بھی بولا ہے، ہم شروع میں سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، جہاں پر مکے کے سرداروں کو، یہودیوں کے علماء کو بھی شیطان قرار دیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی شیطان سے مراد یعنی جنوں کے شیطان بھی ہیں، انسانوں کے شیطان بھی ہیں، یعنی اللہ کے نافرمان کافر ظاہر دونوں میں پائے جاتے ہیں، جنوں میں بھی انسانوں میں بھی۔ تو شیطان کا لفظ صرف جنوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، شیطان کا لفظ انسانوں کے اندر جو شیطان پائے جاتے ہیں ان کے لیے بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور یہ کام جو جادو ٹونے والا ہے، تعویذ گنڈے والا، زیادہ تر یہ دونوں کے گٹھ جوڑ سے ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے آج بھی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ چلے جی، بہت بہت شکریہ، خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔